انہوں نے تعریف کس کی کروائی؟ بنانے والے کی۔ کائنات میں جو بھی چیز خوبصورت سے خوبصورت ہے، کسی کے اندر جو بھی خوبی ہے، وہ کس کی پیدا کرتا ہے؟ خالق کی تعریف ہوگی۔ آپ کوئی کام کریں، کوئی چیز بنائے، کوئی بنائیے، تو آپ میں سے کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑی خوبصورت کرسی بناتا ہے، بڑی خوبصورت ٹیبل بناتا ہے، آنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے واہ 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 کیا خوبصورت ہے۔ کیا تعریف کس کی ہوئی؟ کرسی کی بھی ہوئی، بنانے والے کی ہوئی۔ تو کائنات میں جہاں بھی خوبصورتی دیکھو، جہاں بھی کوئی لذیذ پھل کھاؤ، حکم کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرو۔ کھانا کھاؤ، حکم کیا ہے؟ اللہ کی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کلمات پڑھتا ہے اس کو سارے گناہ معاف کر دیں۔ اچھا بھائیو، لذیذ پھل کھایا، کھانا کھایا، اور صبح کو جب اٹھے ہوئے، صبح کو اٹھے ہوئے، سو کر اٹھے ہوئے سب کے سب، کوئی ایسا تو نہیں جو اٹھ کے سویا ہے، سو کے اٹھے نہیں سارے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو سو کر اٹھا اور کیا کہا اٹھ کر؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ کہا نا صبح کہا تو بڑھو اللہ کی تعریف کی بھی نیچے مزے لے کر ہے، تھکاوٹ دور ہو گئی، پریشانیاں ذہن سے کٹ گئی، آپ کا دماغ فریش ہو گیا۔ صبح اٹھے تھے، کہا تھا وہ نہیں ہے، مسنگ ہے نا، مسنگ ہے، مسنگ ہے نا، آئندہ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ تو دوست ہے، پتہ نہیں ہم نے رات سونا نہیں سونا، ہو سکتا ہے میں نے قبر میں جا کے سونا ہو۔ آپ نے تو اسلام میں کھویا ہوگا، میں نے بھی نہیں کھویا، اس لیے انشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اٹھیں گے، اٹھتے ہی اپنے مالک کی تعریف کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، نفس سب تعریفیں تیرے لیے ہے۔ بندہ پھر ناشتہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ، پھر لباس پڑھتا کہتا ہے الحمدللہ۔ کیا ہے بھائیو؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر جا کے بندہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ ہر دعا میں اللہ کی تعریف ہے، یہ انسان کو درس ہے کہ انسان کو آنے والا ادھر ہی ہے۔ الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کیا سارے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کہتے تو ہیں لیکن کیا اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ کہتا ہے جی عبد القادر جیلانی کا ایک غلام تھا، دھوبی کا، وہ مر گیا، فرشتے آئے، ان کا امر رب کو کہتا ہے عبد القادر جیلانی کا دھوبی پوچھا تو دادا کوئی دادا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کے سیگے ہیں۔ مبالغہ سمجھتے نا؟ ایسا دریا کبھی آپ نے دیکھو کہ جب فلڈ ہے تو دریا کناروں سے باہر چلا ہو، دریا کی حدیں ختم ہو چکی ہو، وہ کناروں سے نکل چکا ہو، یہ رحمان اور رحیم دونوں سیگے ہی ہاتھ سے نکلے ہوئے، مبالغے کے سیگے۔ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے لکھا جب کائنات کو پیدا فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ایک اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، کتنے بھائیوں؟ 100 حصے کیے۔ 99 حصے اپنے پاس اللہ نے محفوظ رکھے ہیں۔ ایک حصہ کائنات کو بکھیرا ہے، جس حصے کی وجہ سے آج چھوٹی سی مرغی کتے کے گھر پڑ جاتی ہے، ماں ٹکرا جاتی ہے مصیبتوں سے، پہاڑوں سے ٹکرا
دیا ہے. رحمان اور رحیم دونوں مبارکے نے سیکھے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان کی صفت ایسی ہے جو بڑی بڑی آپ کو نعمتیں دے رہی ہے. آسمان بنا دیا, زمین بنا دی, سورج بنا دیا, چاند بنا دیا, مشرق مغرب, بڑے بڑے پہاڑ, صحرا, دریا بنا دیے. اور رحیم وہ ذات ہے جو دقیق, چھوٹی چھوٹی باریک لطیف نعمتیں آپ کو دیتا ہے. آپ کی آنکھ ہے, آپ کا دماغ ہے, آپ کا دل ہے, چھوٹی چھوٹی دقیق باریک نعمتیں عطا فرمانے والے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رحمانی صرف دنیا کی حد تک ہے, دنیا کی حد تک ہے. سنو بھائیو غور سے, بارش برستی ہے, ایک عیسائی کا کھیت ہے, ساتھ مومن, سچے مومن کا کھیت ہے, دونوں پر بارش ایک سے ہی بستی ہو نا. سورج چلتا ہے, اس کی فصل کو بھی دھوپ لگ رہی ہے, مشرق کی فصل کو بھی دھوپ لگ رہی ہے. چاند جو ہوتا ہے, چاند کی چاندنی اس کے پھلوں کے لیے بھی, اس کی فصلوں کے لیے بھی مفید ہے. اور چاند سے مستفید مومن بھی اتنا ہو رہا ہے, کافر بھی اتنا مفید ہو رہا ہے, مستفید ہو رہا ہے. تو یہ ہے رحمانی صفت. اور کل جب قیامت کا دن ہوگا, پھر رحیم ہوگا مومنوں پر. سلام قول من رب رحیم, رب رحیم کی طرف سے پھر سلامتی آئے گی. کن پر آئے گی؟ مومنین پر. اور کافروں کو اس دن کیا کہا جائے گا؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج مجرموں الگ ہو گئے, دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے میری رحمتوں کا, تم بھی میری نعمتوں کا تم بھی فائدہ اٹھاتے رہے, میرے سورج سے, چاند سے, بارشوں سے تم نے بھی فائدہ اٹھایا. لیکن آج الگ ہو جائے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. الرحمن الرحیم, انتہائی مہربان اور انتہائی رحیم, رحمت کرنے والا, شفقت کرنے والا, محبت کرنے والا. غفور ودود, غفور ودود صرف پڑھیے نا قرآن پاک میں. غفور ودود, معاف فرماتا ہے, معاف فرما کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ودود محبت, انتہائی محبت کرنے والا. سنو بھائیو, غفور کیا ہے؟ آپ کا غلہ کہیں پڑا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی لب بھر رہا ہے غلے میں, چوری کر رہا ہے غلہ. آپ جب اس کا بازو پکڑ لیتے ہو, آپ چاہیے کیا کہ آپ اس کو سزا دو, قانون کے حوالے کرو, یا اس کو کچھ جرمانہ کرو. آپ پوچھتے بھائی کیوں چوری کر رہے ہو؟ چوری کرنے والا کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں عیالدار ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, میرے بچے بھوکے ہیں, آپ مجھ پہ رحم کریں. آپ کیا کرتے ہو؟ نہ اس کو جرمانہ کیا, نہ اس کو سزا کی, نہ اس کو قانون کے حوالے کیا, بلکہ اس کو گلے سے لگا کر غلہ بھی دے دیا اور جیب سے نکال کے 1000 روپیہ بھی دے دیا, جا اپنے بچوں کو کھلا کر. غفور, غفر یغفر, غفور. اللہ رب العزت کیا ہے؟ مالک الملک, رحمان الرحیم. کیسا رحمان ہے؟ بندے کی کہا تم مجھ سے معافی مانگ لو, زمین و آسمان کے درمیان گناہ بھر کے لے آؤ, مجھ سے سچے دل سے توبہ کی نصوح کرو, میں تمہارے گناہ ہی معاف نہیں کروں گا, تمہیں چھوڑ نہیں دوں گا, بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. غفر یغفر, یہ ہے مالک القدوس, رحمان الرحیم, غفور الودود. رحمان اور رحیم. آگے کیا آتا ہے؟ مالک یوم الدین. یہ پیارے بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. مالک ہے, دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے دو معنی ہوا کرتے ہیں. دین کے دو معنی. ایک دین کا معنی ہے راستہ, دین ایک بدلہ, ایک بدلہ, ایک طریق, راستہ. تیرا دین, تیرا راستہ کون سا ہے, تیرا دین کون سا ہے, تیرا دین کیا ہے,